اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں نماز کی اہمیت و فضیلت پر قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں بیان ہوگا۔ صلاۃ کا معنی و مفہوم۔ لفظ صلاۃ اسم ہے جو فعل صلی کے مصدر کی جگہ آتا ہے۔ عربی لغت میں یہ لفظ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن محاورہ عرب کی روح سے اصطلاح کے قریب تر معنی دعا، نماز اور تسبیح کا ہے۔ اس اعتبار سے ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ صمدیت میں اس کے بے پایہ جود و کرم اور فضل و رحمت کی خیرات طلب کرنے کے لیے کمال خشوع و خضوع کے ساتھ سراپا التجا بنے رہنے اور اس کے حق بندگی بجا لانے کو صلاۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بنظر غائر دیکھا جائے تو کائنات ارضی و سماوی کی ہر مخلوق اپنے اپنے حسب حال بارگاہ الہی میں صلاۃ اور تسبیح و تحمید میں مصروف نظر آتی ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 41 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی فضاؤں میں پر پھیلائے ہوئے اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے۔ لفظ صلاۃ کے متعدد معنی میں سے ایک معنی کسی چیز کو آگ کی تپش میں رکھ کر سیدھا کرنا بھی ہے۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کسی ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کرنا ہوتا ہے تو اسے آگ کے قریب لے جاتے ہیں اور وہ اس کی تپش سے نرم اور لچکدار ہو جاتی ہے، جس کے بعد اسے سیدھا کرنا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان میں اس کے نفس امارہ کے سبب کجی ہوتی ہے۔ اگر انسان دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و نیاز بجا لاتا رہے تو اس کے نفس کی کجی آتش قرب الہی کی حدت سے دور ہو جاتی ہے، اور قربت بندگی کی انتہاؤں کو پہنچ کر بندے کے لیے معراج بن جاتی ہے، جہاں انسان دنیا و ما فیہا کو بھول کر مشاہدے حق کی لذت سے بہراور ہوتا ہے۔ ایسا عبادت گزار بندہ جہنم کی آگ سے بھی محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ نماز کے معنوی حقیقت یہ تقاضا کرتی ہے کہ بندہ زبان و دل اور ہاتھ پاؤں وغیرہ سے رب کائنات کی گوناگون نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، اس کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرے اور اس خدائے رحمان و رحیم کی یاد کو عملاً دل میں بسا لے، گویا حسن مطلق کی حمد و ثنا، اس کی یکتائی اور بڑائی کا اقرار کرنا نماز ہے۔ نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد اہم ترین رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہ شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی۔ قرآن و سنت اور اجماع کی روح سے اس کی ادائیگی کے 5 اوقات ہیں۔ نماز مغرب کے علاوہ اصلاً ہر نماز کی 2 رکعتیں فرض تھیں۔ بعد ازاں نماز فجر کے علاوہ دیگر نمازوں کی تعداد رکعات میں اضافہ کر دیا گیا۔ سفر میں اصل کو برقرار رکھا گیا اور 2 رکعتیں ہی فرض رہیں۔ نماز مغرب کی ابتدا سے ہی 3 رکعتیں فرض ہوئی۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں 80 مقامات پر اس کا حکم وارد ہوا ہے۔ اسلامی نظام عبادات میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں کم و بیش 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔
جن میں سے 80 مقامات پر صراحتاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ چند مقامات یہ ہیں۔ نمبر 1، سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو نماز کو حسب دستور قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ سورۃ الروم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی کی طرف رجوع و انابت کا حال رکھو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ نمبر 4، سورۃ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ نمبر 5، سورہ طٰہٰ میں ہی ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ نمبر 6، اقامت فریضہ صلاۃ اسلامی ریاست کے حکمرانوں اور صاحبان اختیار و اقتدار کی ذمہ داری اور ان کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ ان پر لازم ہے کہ وہ نماز کے نظام کو حکماً نافذ کریں۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 41 میں، یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اسلامی حکومت پر اقامت صلاۃ کے ساتھ جو دیگر فرائض عائد کیے گئے ہیں، ان میں ایتائے زکوٰۃ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی پابندی کے احکام خاص طور پر قرآن میں مذکور ہیں۔ نمبر 7، اللہ عز و جل نے اپنے نہایت برگزیدہ پیغمبر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے حضور مقام مرضیہ پر فائز تھے، یعنی ان کا رب ان سے راضی تھا۔ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ فریضہ نماز کی بجاوری کا حکم صرف لازم ہی نہیں بلکہ متعدی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، کوئی شخص خود نماز پڑھ لینے کے مجرد عمل سے اس فریضے کی بجاوری سے سبکدوش نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے لیے لازم ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال، متوسلین اور ان سب کو جن کی پرورش اور کفالت کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، نماز ادا کرنے کا حکم دے اور انہیں اس طرف راغب کرتا رہے۔ اس ضمن میں جملہ اہل ایمان کو خصوصیت کے ساتھ متنبہ فرمایا گیا۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت مزاج طاقتور فرشتے مقرر ہیں، جو کسی بھی امر میں جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام انجام دیتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قرآنی آیات سے یہ بات بغیر کسی شک و شبے اور ابہام کے حتمی طور پر ثابت ہو گئی کہ تمام شرائع سابقہ اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کا حکم بطور جزء اعظم کے ہمیشہ موجود رہا ہے، اور نماز کی اسی فرضیت کی بنا پر ترک نماز کا عمل کفر کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔